اردو میں نا ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ بینگ مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر لفظ اپنی زبان میں ہر لفظ نفسیات کی کنسٹرکشن کرتا ہوتا ہے. جب بھی ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا اور بولتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو نفسیات پہ ہم نے وہی اثر لیا ہوا ہے جو کہ جھوٹ کی بیشتر اقسام کا ہوتا ہے. اصل میں نفسیات الگ الگ خانوں میں اسٹرکچر کرتی ہیں اپنے آپ کو. عربی میں یہ فائدہ ہو گیا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں اس کی قسمیں الگ الگ پراپر نفسیات کو الگ الگ اسٹرکچر کرتی. جھوٹ کی نفسیات ویسے کیا ہیں؟ جھوٹ دنیا میں جب بھی کوئی سائیکالوجسٹ اٹھا کے اس کی سرجری کرے گا نا، ایک بندہ جھوٹ کیوں بولتا ہے، تو وہ سمپل ایک ہی بات کرے گا کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے. اپنی ریپوٹیشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنی ریسورس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنے امیج کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنے کسی بھی لیول پہ ہستی کو کوئی بھی نقصان ہو رہا ہو اس سے بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے بندہ. عربی میں اس کو کذب بولتے ہیں، کذب. اردو میں جب جھوٹ کسی اور پہ باندھا جائے نا اس کو بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں. اس کو عربی میں جھوٹ نہیں کہتے، اس کو بہتان کہتے ہیں. ہم وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں کرتے، وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نفسیات ہوتی ہے. اسے آپ بے شک پروٹیکٹ نہ بھی ہو رہے ہوں، اور اس کی قسم کسی اور لیول کے اوپر، وہ گناہ ہی کسی اور لیول کا ڈکلیئر کر دیا گیا. بینگ مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سائیکالوجی کے لیسنس تھے یہ سارے. اس کے اندر ہی ہماری پروٹیکشن کی تھیراپی بھی تھی، مگر ہم نے بس اس کو بس کیجول لیا اور کسی بھی موقع کے اوپر ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں کہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ نفسیات کس طریقے سے کنسٹرکٹ کرنی تھی. ماں باپ کو چاہیے تھا کہ کن کن چیزوں کے اوپر، ظاہر ہے ایک بندہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے کوئی نسخے تیار کر رہا ہے جھوٹ بولنے کے فار ایگزامپل، تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا تھا، اس کو روک تھام کے لیے کیا اسٹریٹجی بنانی تھی. اور ایک بندہ کسی اور کو مسمار کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی اسٹریٹجی، اس کی پریونٹیو اسٹریٹجی بھی کوئی اور ہونی چاہیے. اس لیے جب جھوٹ کی آپ روک تھام کریں گے نا گھر پہ یا اپنے ساتھ بھی کریں گے تو آپ کو الگ الگ لیول کے اوپر اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کی تھیراپیوٹک جو پروسیسنگ ہے وہ بھی الگ الگ لیول پہ کرنی پڑے گی. جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہوا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے اس وقت کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جھوٹ کی اصل میں ویلیو کیا ہے، اس گناہ کی امپیکٹ ریپرکشنز کیا ہیں. ظلم کی جو نفسیات ہے نا، لفظ ظلم کی نفسیات، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طریقے سے بتایا کہ یہ ظلم ہے. اس کی بھی ظلم، اب میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ظلم کہاں، کسی اور کو تو میں بہتان لگا رہا ہوں تو ٹھیک ہے ظلم سمجھ آ رہا ہے. اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں کوئی نسخے تیار کر رہا ہوں، کوئی کارنامے سر انجام دے رہا ہوں جھوٹ بولنے کے، تو وہ ظلم کیسے ہو رہا ہے؟ یہ غور سے سمجھیں اس بات کو. یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کو پتہ چلے کہ اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، اس کو دیکھنا کیسے ہے. اور ایک دفعہ جھوٹ کی عادت بن جائے تو یہ نفسیات کے ماہرین یہ سمجھ چکے ہیں بات کو کہ پھر اس کی کیمسٹری تک میں صلاحیت کر جاتا ہے، اس کی پیتھولوجی چینج ہو چکی ہوتی ہے. وہ جانتے دانستہ طور پر یا نہ دانستہ طور پر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو لگتا ہے کہ بس یہی طریقہ ہے دنیا میں زندہ رہنے کا. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہیومن انٹریکشن، جو آپسی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جو معاملات زندگی ہیں، وہ ڈیپینڈ ہی کرتے ہیں. پورا نظام انسانوں کا شروع سے لے کے اینڈ تک ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ جب ہیومن انٹریکشن ہو، ایک ٹرانزیکشن ہو، ایک بات کسی نے کر دی ہے، دوسرے نے اس کا جواب دے دیا ہوا ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی اور ملاوٹ نہ ہو، جو ہے جیسی کہی گئی ویسی ہی سمجھی جائے، ورنہ پورا کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، نظام ہی ٹوٹ جائے گا. اس لیے ظلم ہے یہ. اگر مجھے پتہ ہو کہ ایک بندہ سچ بولتا ہے تو میں اپنے آپ کو اسٹرکچری، اپنی پوری لائف کو، زندگی کو اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات کروں گا، معاملات جتنے بھی اس بندے کے ساتھ ہوں گے، اپنے آپ کو اسٹرکچری اس کی اس بات کے وزن کے اوپر کر رہا ہوں گا، بشرطے کہ وہ بات جھوٹ نہ ہو. اگر ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک دفعہ بھی جھوٹ بول دے وہ میرے ساتھ، کئی سال کے روابط کے بعد بھی، اگر مراسم بچپن سے بھی ہوں مگر اچانک وہ کہیں کسی بات پہ جھوٹ بول دے، تو اب میرے تمام معاملات افیکٹ ہونا شروع ہو گئے اس کے ساتھ.